بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی ہے۔ 36 سال سے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھی، ایسا ساتھی جس پر میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے بھی زیادہ، اپنے سگے بھائی سے زیادہ اعتماد کیا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ بلے کا نشان تو چھینا گیا ہے تحریک انصاف سے، مگر ان کے حوصلے پھر نہیں ٹوٹے۔ ہر مشکل کے بعد، ہر حملے کے بعد، ہر ظلم کے بعد وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اب بلے کا نشان چھینا تو آپ دیکھیں عجیب و غریب سے نشان دیے، بھیڑ، چوزا، گدا گاڑی، بینگن تک، اور اس طرح سے اور بھی بہت سے ہیں، اس طرح کے نشانات دیے گئے، رولر کوسٹر جن کی سمجھ ہی نہ آئے۔ اچھا، اسی طرح سے جناب اور بھی بہت سے ہیں نشانات جن کی کوئی سمجھ نہیں آئے، تصویر بھی گڑبڑ ہو۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی تصویر کے ساتھ نشان بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی جناب لڑیں گے۔ کمال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مشکلات پچھلے 2 سال میں جو آئی ہیں تحریک انصاف پر، پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی پر اس طرح کے معاملات نہیں آئے، اتنی مشکلات نہیں آئیں، اور اس کے بعد یہ گزرتے چلے گئے۔ تو اب وہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، وہ بھی شاید چیز نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، پھر یہ کہ جناب عمران خان وہ مسلسل حوصلہ دیتے چلے جائیں، تو وہ جب جیل میں ہو کر پھر قاتلانہ حملہ ہو چکا، پارٹی کو توڑا گیا، کیا کچھ نہیں ہو چکا، اس کے بعد بھی اگر اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا تو ظاہر ہے کہ اس کی جماعت میں بھی ایک وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو سارا فوکس اب بھی آپ دیکھیے صرف ایک جماعت کا ہے، نام ایک جماعت کا ہے، کہ جو ظلم، جبر، سب کچھ ہو رہا ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی کو ابھی دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میدان تو صرف اس میں اگر اس کو ذرا سا بھی مارجن مل گیا تو وہ تو لے جائے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں باقی سب کے لیے کیا ہے، وہ سارے اکٹھے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ بلہ چھینا گیا ہے ان سے، تو نون لیگ کے یہ اپنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ہے نا حیران کن بات۔ یعنی ایک تو ان کو انتظار تھا کہ بلہ چھینا جائے تو ہم اپنی کمپین کا آغاز کریں، اب مریم صاحبہ جناب جلسہ کرنے لگی ہیں، اب وہ پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، اور پیسے کی تو انتہا ہے نا، پیسہ تو بے تحاشا ہے، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اتنا پیسہ اب لگا رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس شیر کا نشان ہے، لیکن پھر بھی اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے کہ شیر کا نشان دکھاؤ، سب کو پتا ہے، پھر بھی اب ان کو خوف اتنا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لیں، وہ کمپین مزید زوردار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تو بم گرا دیا ہے، آپ دیکھیں نون لیگ پر، کہتے ہیں مسلم لیگ نون ڈکیتی کر کے اقتدار میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ARY پر جو انٹرویو دیا ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان لینا یہ اب پوری طرح سے تحریک انصاف کی حمایت، باقاعدہ صاف، کوئی لگی لپٹی نہیں، اور نون لیگ کو میاں نواز شریف یا ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو توڑا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو میں سپورٹ ہی نہیں کروں گا، صاف کہہ دیا، کبھی ان کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، اب آپ سنیے، انتخابی نشان لینا، ادھر ادھر کرنا ہمارے پرانے شوق ہیں، ہم نے سبق نہیں سیکھا، وہی پرانی فائلیں نکال کر وہی کام، انتخابی نشان آئینی حق ہے، کیسے چھین سکتے ہیں؟ پریوی کونسل کا 200 سال پرانا فیصلہ ہے، ایک شخص نے سگریٹ کے کاغذ کا نشان مانگا تو انہوں نے کہا اس نے اپنی نیت شو کر دی، باقی تکنیکی چیزیں چھوڑیں۔ شاہد خاقان عباسی۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ اور جو باتیں کی ہیں وہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں سپورٹ کروں گا، جن کو یعنی یہ اسحاق ڈار نے، نواز شریف، شہباز شریف نے ٹکٹ دیے ہیں ان کے حلقے میں، کسی کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ کئی کارکن کھڑے ہوئے ہیں ان کی جگہ پر، ان میں سے کسی کو سپورٹ کر سکتا ہوں۔ کہا جی میری سپورٹ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ نہیں، نون لیگ کے ساتھ نہیں، یا ان کے حمایتی یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں۔ صوبائی ہوں، قومی اسمبلی کے حلقے میں میں بھی نہیں، میرا بیٹا بھی نہیں کھڑے ہوئے، مجھ سے نام مانگے گئے تو میں نے دے دیے تھے، 3 سیٹوں پر میں نے نام دیے تھے، ٹکٹ نہیں لیا۔ واضح پیغام ہے کہ 36 سال بعد اگر کوئی شخص ٹکٹ نہیں لیتا کسی پارٹی کا تو واضح پیغام ہے کہ مجھے اب ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں پارٹی اور قیادت کی سوچ سے متفق نہیں ہوں، الیکشن کے بعد نئی جماعت بناؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف یہ نون لیگ کے لیے جھٹکا ہے، ان کے لیے مسائل ہیں، اور اب ان کو مزید نون لیگ کو چاہیے کہ جی ہمارے اور زیادہ ابھی ریاستی ادارے، حکومت، سب ادارے جو ہیں ہماری سپورٹ کریں۔ ابھی لاڈلا پن ختم نہیں ہو رہا، اور زیادہ حال دیکھیں آپ کیا ہوا ہے کہ مریم نواز کل اوکاڑا میں جلسہ کریں گی، تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، DC اوکاڑا کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اب وہی سرکاری اہلکار، وہی DCs جو RO بنے ہوئے ہیں، انہی کا کام ہے کہ ان کی نوکری کریں، ان کی ملازمت کریں۔
آپ اندازہ لگائیے، ان کی کاسا لیسی کرو. یہ تو حال ہے ان کا کہ ہر کوئی ہمارا ملازم ہو، سارے ریاست کے ادارے ہمارے ملازم کی طرح کام کریں، پھر بھی یہ کہتے ہیں جی کہ جی ابھی بھی نہیں ہماری صحیح طرح صورتکاری ہو رہی، ہمیں ابھی بھی صحیح طرح لاڈلا نہیں بنایا گیا. وجہ کیا ہے؟ لوگ ساتھ نہیں ہیں. آپ کر لیں سرکاری پرستی میں پیسہ لگا کر، جس طرح بھی ہے سرکاری طور پر لوگوں کو لائیں، ان کی چھٹیاں کروائیں، پھر ان کو سٹاف کے وہاں کہیں کہ جی سب نے پہنچنا ہے، وہاں حاضری لگے گی، بچوں کو لائیں، ہر طرح سے آپ سارے سرکاری چاہے بلدیاتی ملازمین ہوں سب کو بلا لیں، تو ان سے آپ کیا ووٹ ڈلوائیں گے؟ وہ پھر آپ سے اور زیادہ ریئیکشن میں آپ کے خلاف ہی ووٹ دیں گے. جلسے کے موقع پر مقامی انتظامیہ نے تعلیمی سرگرمیاں معطل رکھنے کا حکم جاری کیا. مریم نواز کی آمد پر تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم دیا ہے. ڈی سی اکاڑا کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر ایجوکیشن ساہیوال نے جاری کیا. اب وہ سارے جی پہنچے بھی ادھر ہیں. مقامی انتظامیہ نے کوریج کرنے والے صحافیوں کے لیے سیکیورٹی پاس حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا کہ کوئی حقیقت نہ بتا دے، اس لیے پہلے سیکیورٹی پاس صرف وہ صحافی جن کو سمجھیں گے ہاں ہمارے حق میں بات کریں گے، صرف ان کو سیکیورٹی پاس ملے گا. اور جناب پیر کو دن 12 بجے جلسہ عام سے مریم نے خطاب کرنا ہے. یہ آپ دیکھیے میدان میں اتر ہی نہیں سکتے، یہ ان کے اندر آ گیا ہے. جو وقت کھڑے ہونے کا آیا، تاریخ گواہ ہے یہ شریف خاندان پر، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا یہ یا لیٹے ہیں یا بھاگے ہیں، دو ہی کام انہوں نے کیے ہیں، کبھی کھڑے نہیں ہوئے. اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کھڑی ہے، 2 سال سے کھڑی ہے، ان کا لیڈر کھڑا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی اس کا 100واں حصہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوتا، یہ کب کے کہیں جا چکے ہوتے. یہ تو فوراً ڈیل مشرف دور میں بھی یہ کیا، اس کے بعد بھی یہی کیا، باجوہ صاحب سے بھی کیا، اور اس کے بعد آ کر جناب وہی آپ دیکھ لیجئے انہی کے گن گاتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود ان کی دال نہیں گل رہی. ثاقب برق نوجوان صحافی ایکسپریس نیوز سے وابستہ، انہوں نے جو لکھا، ایک اور بڑے اچھے صحافی رضوان غلزئی نے اس کو لائک بھی کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ قاضی نے تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کیا ہے تو اس پر مٹھائی کھانے میں جلدی نہیں کرنی. مسلم لیگ نون اور پاکستان کی جمہوریت بھی اس ماسٹر پلان کی زد میں آئیں گے. ماسٹر پلان کے واقفان بتاتے ہیں کہ نواز شریف اب وزیر اعظم نہیں بنیں گے. آزاد امیدواروں کی اکثریت کو جتوا کر کنگز پارٹیوں میں سے کسی ڈمی کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا. جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نگران سیٹ اپ میں انوار اللہ کاکڑ صاحب تو ہیں ہی. نواز شریف اور ان کی جماعت ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ دیکھیں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ حال ہے. اور یہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب ہمیں میدان میں ایسے اتارا جا رہا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، سارے اکٹھے ہیں. یعنی ہاتھ باندھ دو، پاؤں باندھ دو، آنکھیں بند کر دو، سارا کچھ کر کے اس کو مقابلے میں اتارو، اور باندھ کے بھی رکھو اس کو، پھر بھی ان کو خوف آ رہا ہے. اتنا کچھ ان کو مل رہا ہے، پھر بھی ان سے معاملات نہیں سمجھ رہے. یہ ان کا حال ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست کام کیا ہے تحریک انصاف نے کہ ایک پورٹل لانچ کیا ہے، نیا پورٹل. اب ان کو کرنا یہ کہ مزید محنت کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہر جو بھی ایک سمجھیں کہ ان کے لیے مشکل آئی، اس کے بعد آسانی بھی ملی اور جیت بھی ملی. یہاں تک آ جانا، اس سے بڑی جیت کیا ہے، اس سے بڑی سٹرگل کیا ہے. آپ اگر ماضی میں دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے، مطلب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو تب بھی کوئی ہار جاتا ہے. یہاں تو اب سب کو نظر آ گیا نا، اب تو الجزیرہ، گارڈین، بلومبرگ، رائٹر سب لکھ رہے ہیں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہے اس ملک میں، مگر اس کے بعد بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے؟ تحریک انصاف جس طرح آگے بڑھتی چلی گئی ہے، عمران خان جس طرح آگے جاتے گئے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے. کس طرح پتہ لگ رہا ہے؟ کس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پھر وہی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دے رہی ہے، پھر وہ سپریم کورٹ اسی طرح سے کر رہی ہے. تو یہ جو قاضی فیصل صاحب کے حامی ہیں، وہی ابھی مطیلہ جان صاحب نے بڑا زبردست کالم لکھا ہے، ہم آگے ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کریں گے اگلی ویڈیوز میں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہی جو قاضی صاحب کے حق میں بات کرنے والے تھے، وہی جو نواز شریف کے حق میں بات کرنے والے تھے، وہ جو کہتے تھے جی ہاں جی یہ سول سپریمیسی کے ساتھ ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، وہ اب ان پر کیوں تھو تھو کر رہے ہیں؟ کیسے سارے نظام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سب ننگے ہیں؟ یہی نا ایک سٹرگل ہے. تو بعض اوقات یہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹرگل جاری رکھتے ہیں، وہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. تو آگے چل کر پھر آپ کو باقاعدہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی اگر یہی صرف منزل ہے کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے یا آپ نے اقتدار لینا ہے یا وزیر اعظم ہی بننا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک پیمانے کیا ہیں جیت کے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ لوگوں میں اویئرنیس، عوام سے مقبولیت، عوام سے تعلق رکھنا، تو وہ تو چلتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا ایک آگے یہ ہرڈل ضرور ہے، لیکن آگے چل کر ظاہر ہے کہ آپ کی مقبولیت اس حد تک بڑھ جائے کہ اب آپ کو وہ کہتے ہیں جی کھمبا بھی وہی ہے نا، کھمبے والا نشان ہی مل رہا ہے، تو اس میں بھی آپ جیتتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے لاڈلے اور وہ سارے مل کر لگے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں، ابھی بھی سرکاری سرپرستی میں اور چاہیے اور چاہیے. یہ ان کی صورتحال ہے. تو جناب پورٹل بھی آ گیا ہے کہ جس پہ صرف تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے اس کا آپ نام لکھیں گے، آپ کو انتخابی نشان یا حلقہ کے حوالے سے آپ جو بھی کہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے.
اگرچہ یہ بات اعزاز سعید صاحب نے کہی ہے کہ اس وقت 2 دن پہلے اور 2 دن بعد انٹرنیٹ پھر بند کر دیا جائے گا، تو وی پی این بھی لوگ لگائیں گے، لیکن پہلے ہی آپ انفارمیشن لے کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں کون امیدوار کھڑا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے. آپ دیگر اپنے لوگوں کو جو بھی ارد گرد میں محلے دار ہیں، سب ہیں، آپ کے سوشل سرکل میں ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ اگر لوگ زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں، یہ بھی تو ہے، اگر بڑے پیمانے پر کریں. سلمان اکمل راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ 70-80% ٹرن آؤٹ ہو جائے تو جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، یہ اتنی دھاندلی کے باوجود جو ہے یہ الیکشن ہاریں گے. تو معاملات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے، ایک ریئیکشن ہے. تو یہ ایک عجیب اس وقت فینومینا بنا ہوا ہے جو ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ پھر بھی ابھر رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے خود نون لیگ کے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کم نقصان ہے کہ ان کے جو نظریاتی لوگ تھے، جو مشکل وقت میں کھڑے رہے، جو شاہد خان عباسی جیسے تھے جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کو شہباز شریف کی جگہ، شہباز شریف کی بجائے شاہد خان عباسی کو نواز شریف وزیر اعظم بنوایا تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے تازہ ترین، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں، کیونکہ عوامی مقبولیت وہ پہلے ہی کھو چکے ہیں اور وہ اتنی زیادہ گرتی چلی جائے گی اب مزید کہ ان کے لیے اس کو اتنا پیسہ لگا کر، اتنے وسائل استعمال کر کے، اتنی سرکاری سرپرستی کے باوجود اب ان کو اپنے آپ کو اٹھانا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اللہ حافظ.